معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ حکم الحاکمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج کا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے بڑا اہم بھی ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے ملاقات کا شوق، جس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شوق کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح تابعین رحمت اللہ علیہم رحمہم اللہ تعالی، ان کا جو شوق تھا نبی علیہ السلام سے ملاقات اور محبت کا، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ نبی جو ہے مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کے اندر ہے، فرماتے ہیں یقبل وما علی الارض شخص احب الینا منه كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وما علی الارض شخص احب الینا منه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آتے، آپ سے بڑھ کر پوری زمین پر ہمارے نزدیک کوئی محبوب شخص نہ ہوتا آپ سے بڑھ کر۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا، اللہ کی قسم آپ ہمارے نزدیک اتنے محبوب تھے ہماری مالوں سے زیادہ، ہماری اولادوں سے زیادہ، ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ، اور ہماری ماؤں سے بھی زیادہ۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأِ، اور شدید پیاس میں جو بندے کو ٹھنڈا پانی اس سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ۔ اور عمرو بن عاص کہتے ہیں لَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَى عَيْنِي مِنْ، صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں نہ بھر پاتا۔ اور بخاری کے اندر کیا لفظ ہے حدیث کے، والذی نفسی بیدی، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ یہ بخاری میں 6632 نمبر حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حساس دل کے تھے، شدت کے باوجود جب مال غنیمت آیا اور آپ نے نصیب مقرر کیے، اور یہ وہ دور تھا جب عدل ہوتا ہے تو اسلامی حکمران اپنی رعایا کے اندر مال تقسیم کرتا ہے، اور جب ظلم و جبر و استبداد کا دور ہوتا ہے، دین سے دوری اور اس شریعت سے دوری ہوتی ہے، تو پھر ٹیکس لیا جاتا ہے، لوگوں سے مال اینٹھا جاتا ہے۔ جو یہ دور جس کا عکاسی کرتا ہے کہ غریب سے غریب بندہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے، ہر چیز پہ وہ ٹیکس پے کرتا ہے اور بار بار دیتا ہے، اور پھر اسے نچوڑا جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نصیب مقرر کیا اسامہ ابن زید کے لیے 3500 3500، اور اپنے بیٹے کے لیے عبداللہ ابن عمر کے لیے 3000۔ تو بیٹے نے سوال کیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ زید اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے تمہارے باپ سے،
اور اسامہ جو ان کا بیٹا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ محبت کرتے تھے تم سے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ یہ ترمذی کے اندر 3813 نمبر ہے، اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی۔ تو اندازہ کریں تقسیم کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی اسے زیادہ اہمیت اور فوقیت دیا کرتے تھے۔ محبت جو ہے نبی علیہ السلام سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ سے مجھے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے الا نفسی، مگر اپنے نفس سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ فرمایا لا یا عمر، اے عمر ایسا کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پھر عمر کہتے ہیں الآن یا رسول اللہ انت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور محبوب ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان پورا ہوا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ آپ اندازہ کریں آپ کا ایک آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جو صبر نہیں کرتے تھے آپ کے دیدار سے۔ کان قلیل الصبر عنہ یشتاق الیہ کل یوم، روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہوتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا چہرہ بدلا ہوا، رنگ اڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ما بی من مرض ولا وجع، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے، لیکن صرف بات یہ ہے کہ میرا شوق جب تک آپ کو دیکھوں نا اطمینان نہیں ہوتا، اور میں وحشت زدہ ہو جاتا ہوں حتیٰ کہ آپ سے ملاقات کروں۔ اور میں نے یہ سوچا، کہنے لگے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی نفس سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے، اور میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے صبر نہیں آتا حتیٰ کہ آپ کے پاس آ کر آپ کی طرف دیکھ نہ لوں۔ اور جب میں آخرت کو یاد کرتا ہوں، عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، اور میں جب جنت کو یاد کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کا مقام بڑا عالی ہے، آپ کا درجہ بڑا بلند ہے، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میں ڈرتا ہوں کہ میں تمہیں آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام دی، جن کو نعمتیں دی اور انعام دیا ان کو، من النبیین جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقین سچے لوگوں میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، اور کتنا ہی اچھا ہے یہ ساتھ۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام ان آیات سے بڑے خوش ہوئے، اور یہ طبرانی نے اپنے اوسط کے اندر معجم الاوسط میں ذکر کیا، اور شیخ البانی نے کہا صحیح بے شواہد ہی، شواہد کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے، یہ قصہ جو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اشعری جب اشعری قبیلہ مدینہ کے قریب آیا تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، غداً نلقی علی حبت محمدا وحزبہ، کل ہم محبوبوں سے اپنے محبوب سے ملیں گے اور اس کی جماعت سے ملیں گے۔ یہ شوق تھا صحابہ کا، یہ مسند احمد میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی موت سے پہلے یہ الفاظ دہراتے تھے، غدن نلقی الحبۃ محمدا وحزبہ، کل ہم اپنے محبوب سے ملیں گے اور اس کی جماعت سے ملیں گے۔ اور خالد ابن معدان اپنی بستر پہ جب جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق وہ جو یاد کرتے اور کہتے، ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم، وہ میرے اصل ہیں اور سب کچھ ہے، اور انہی کی طرف میرا دل جو ہے وہ کھینچا چلا جاتا ہے اور میرا شوق جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا عددت لها، کیا تیاری کی ہے تو نے اس کی؟ کہنے لگا تیاری تو نہیں، لیکنی احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اور انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک، انس کہتے ہیں اس سے زیادہ اسلام لانے کے بعد ہم کسی چیز سے خوش نہیں ہوئے جتنے اس جملے سے خوش ہوئے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ بندے کی محبت ہوگی۔ اور یہ بخاری کے اندر ہے، 3688 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے عذاب دیں جن میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو۔ سورہ انفال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے امت پہ کوئی عذاب اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہو سکتا تھا، اور آپ مصدر تھے وحی کا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، آپ قدوہ تھے، آپ پیشوا تھے، آپ امام تھے، آپ مقتدا تھے، آپ نمونہ تھے ہمارے لیے، امت کے لیے۔ آپ کے لیل و نہار، شب و روز، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، اطوار، چلنا پھرنا، معیشت، سیاست، ہر چیز اس میں ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کا طریقہ اور آپ کی عبادات ہوں، چاہے دنیا کے طور و طریقے ہوں، تمام میں نبی علیہ السلام کو فالو کیا جائے، نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگییں، اپنے مال، ہر چیز قربان کر دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ دیکھیں ذوالبجادین، یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام عبد العزہ تھا، جو جاہلیت کے اندر جس کی اس بت کی پوجا کرتے تھے۔ العزہ جو ہے منات الثالثۃ الاخری، منات بھی تھا اور عزہ بھی تھا، اس لیے وہ نام رکھتے تھے عبد العزہ۔ اس کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ اپنے چچا کے گھر میں تربیت پائی، یتیم تھا باپ، چچا بہت بڑا تاجر تھا، شاندار خوشبو، بہترین لباس، اور یہ کہنے لگے اپنے چچا کو یا عم کنت انتظر اسلامک، میں آپ کی سلامتی محسوس کرتا تھا بے اسلامی کا، آپ کے اسلام لانے میں، لیکن انتظار لمبا ہو گیا اور آپ مسلمان نہیں ہو رہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو کہنے لگے واللہ لئن اسلمت لانتزعن كل ما اعطيتك حتى ثوبيك، اللہ کی قسم اگر تو مسلمان ہو گیا تم سے ہر چیز چھین لوں گا، اور حتیٰ کہ جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی چھین لوں گا۔ لیکن یہ عظیمت اور یہ محبت کرنے والا جو ہے، جس نے نبی علیہ السلام سے محبت کی تھی اور دنیا کو چھوڑ دیا، تو اسلام لانے کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ نعمتیں، یہ مال، یہ گھر، تو اس سے کپڑے بھی اتروا لیے، برہنہ ہو گئے۔ ماں نے 2 ٹاٹ، ایک پرانے کپڑے جو ٹاٹ جو بچھائے جاتے ہیں وہ دیے، ایک باندھ لیا اور ایک جو ہے قمیص کے طور پہ رکھ لیا اپنے اوپر، اور مدینہ کی طرف سفر کر لیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال عبد العزہ۔
تو کہا فقال بل عبد اللہ ذو البجادین، تیرا نام عبداللہ ہے اور لقب آپ کا بجادین، 2 ٹاٹ والا۔ عبد العزیٰ سے کیا نام رکھ دیا؟ عبداللہ۔ اور یہاں سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو عبد النبی رکھتے ہیں نام، وہ یہ سوچیں کہ اس سے بڑا شیدائی اور محبت کرنے والا کون ہوگا نبی علیہ السلام سے، جو عبد العزیٰ تھا، جس نے اپنی دنیا قربان کر دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار دیے آپ کی محبت میں، اور 2 ٹاٹ لپیٹ کر خدمت رسول میں پیش ہوا، تو آپ نے اس کا نام عبد النبی نہیں رکھا، کیا نام رکھا؟ عبداللہ رکھا نام، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں ترغیب دینے والے تھے، بلکہ لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف منقول کرنے والے تھے اور لانے والے تھے۔ اور یہ سب سے بڑی رحمت تھی کہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر جو ہے قائم کر دینا، اور یہ سب سے بڑی رحمت تھی کہ شرک سے توحید کی طرف لانا۔ تو کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ تو سب سے حدیث میں بھی لفظ ہے، سب سے احب الاسماء اللہ کون سے ہیں؟ عبداللہ و عبد الرحمن۔ سب سے سچے نام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عبداللہ اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن اور رحمان کا بندہ، کیونکہ اس میں عبودیت ہے، رب کی تابعداری ہے، رب کے سامنے عاجزی اور انکساری ہے کہ بندہ جو ہے وہ رب کا ہے، نہ نبی کا بندہ ہے، نہ علی کا بندہ ہے، نہ پیر کا بندہ ہے، نہ غلام۔ یہ ساری جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں، یہ خلوف کی وجہ سے ہے، یہ حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے۔ اس کو ضرورت ہے اس میزان کی، اس میزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس ترازو کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اپنی محبت کو تولا، ہمیں بھی اسی میزان میں اپنی محبت کو تولنا ہوگا، تاکہ غلوف سے بھی ہم بچ سکیں اور گستاخی سے بھی بچ سکیں، کیونکہ گستاخی جو ہے وہ بھی عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور غلو کرنے سے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام وسط ہے، نہ اس کے اندر غلو ہے اور نہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ آپ کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ اور وہ عورت جو ایک غزوے کے اندر، غزوہ احد میں، اپنے بیٹے کی لاش اسے ملتی ہے، شہید ہو گیا، اور باپ کی لاش ملتی ہے، وہ شہید ہو گیا، اپنے شوہر کی لاش ملتی ہے جو شہید ہو گیا، اپنے بھائی کی لاش ملتی ہے جو شہید ہو گیا، تو پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ قالوا خیرا، کہا وہ خیریت سے ہیں، ہوا بحمد اللہ کما تحبین، وہ ویسے ہے جیسے آپ چاہتی ہیں۔ قالت ارونیہ حتی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاشیر لها الیہ، آپ کی طرف اشارہ کیا گیا، حتی اذا رأته قالت، جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کو دیکھا، تو کیا جملے ارشاد فرمائے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ یہ ہے وہ محبت جو صحابہ کرام کو تھی نبی علیہ السلام سے اور صحابیات کو تھی، اور اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہو جائیں۔ طبرانی میں معجم الاوسط میں 7499 نمبر پہ یہ روایت ہے۔ اور مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں اس دن سے زیادہ اندھیرا مدینہ میں نہیں تھا جس دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے اور وہاں پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور بلال اذان کہنا چھوڑ چکے تھے، مسلمانوں نے سوال کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ اذان کہیں۔ انہوں نے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اذان کی، فلم یرا یوم کان اکثر باکیا من یومئذ ذکر منہم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عہد نبوت کی وہ یاد تازہ ہوگی صحابہ کرام کے دلوں میں، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہا کرتے تھے اور انگلی سے اشارے کے ساتھ کہتے تھے واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ یاد تازہ ہوگی اور کہنے لگے اس دن
اتنے روئے، جس نے بھی آذان سنی وہ بہت زیادہ رویا۔ تمام وہ صحابہ، ان کو یاد آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے ذکر کیا یہ واقعہ۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت صحابہ کرام کو اس طرح تھی۔ عبید السلمانی کہتے ہیں ان عندنا من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من قبل انس بن مالک فقال، کہنے لگے عبید سلیمانی جو ہے، انہیں کہا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ انس بن مالک کی طرف سے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال مبارک ہے۔ تو کہنے لگے اگر میرے پاس ایک بال ہو نبی علیہ السلام کا تو میرے نزدیک یہ سونے اور چاندی سے زیادہ بھی قیمتی ہے، کہ دنیا میں جتنا سونا چاندی ہے ملے یا نہ ملے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک مل جائے تو یہ زیادہ عزیز ہے۔ لیکن اس وقت اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بال مبارک، نہ کوئی عصا مبارک، نہ کوئی پگڑی مبارک، کچھ بھی وجود نہیں، کسی کی کوئی سند نہیں۔ جو مختلف عجائب گھروں کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اب باقی رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے آثار کے علاوہ کسی اور کے آثار سے برکت لینا بھی ثابت نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر بن الخطاب۔ کیا صحابہ کرام نے ان کے بالوں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے عصا مبارک سے یا ان کے کسی چیز سے برکت لی؟ کہیں بھی امت کا اجماع ہے کہ کسی چیز سے برکت حاصل نہیں کی۔ تو اگر ایک صحابی جو امت کے اندر جو نبی کے بعد جس کا درجہ ہے سب سے افضل ترین صحابی ہے اور ولیوں کا بھی سردار ہے، اس کے آثار سے برکت نہیں لی جا سکتی، تو اس وقت جو دنیا کے اندر اولیاء اور اصفیاء اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے برکت لینا، ان کے پانی سے یا ان کے ہاتھ سے یا ان کے بالوں سے یا ان کے کپڑوں سے، یہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ اگر برکت لینی جائز ہوتی کسی ولی کی، کسی نیک بندے کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اگر ان سے برکت لینا ثابت نہیں ہے تو دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں جس سے برکت لی جائے۔ تو برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی، آپ کے آثار سے تھی، لیکن ایک برکت باقی ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، آپ کی پیروی سے، آپ کی سنت سے، محبت سے۔ پھر وہ دیکھیں برکت، یہ برکت وہ لفظ ہے کہ یہ برکت کا لفظ جو ہے ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ انگلش زبان میں ہر چیز کا آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، لیکن برکت کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ انکریز اگر آپ لفظ کریں گے ترجمہ، اس میں ہوتا ہے ایک چیز کا بڑھ جانا۔ 5 کلو ہے تو 6-7 کلو ہوگی تو یہ انکریز ہے۔ پیسے ہیں آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہو گیا تو انکریز ہے، یہ زیادہ ہو گیا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ برکت کا یہ معنی نہیں ہے، برکت کا یہ معنی ہے کہ وہ 1 لاکھ ہی ہے لیکن اس نے کام 10 لاکھ کا کر دیا۔ چیز 5 کلو ہی ہے، جو چلنی 1 مہینہ تھی 2 مہینہ چل گئی، یہ ہے برکت۔ برکت کا جو ہے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ برکت دیکھنے میں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات ذکر کیے ہیں کہ برکت کا کیا مطلب ہے، واضح ہوا۔ اور برکت جب اٹھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قسیم کے اندر شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ 2 دوست تھے، باغ انہوں نے ایک لیا بہت بڑا، اور جب پھل پکنے کے قریب ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک دوست جو ہیں انہوں نے کہا کہ مشرقی حصے میں پھل زیادہ ہے، دل میں سوچا میں زیادہ ہے، اس میں زیادہ پھل ہے، میں یہ لے لیتا ہوں۔ مغربی حصے کے اندر پھل کم ہے، یہ لے لے۔ تو دوسرے دوست نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جو مرضی لے لو۔ اس نے کہا مشرقی حصے میں پھل زیادہ ہے، میں یہ لیتا ہوں۔ اور یہ سوچا کہ میں رمضان میں کٹائی کروں گا پھلوں کی، تاکہ لوگ روزے سے ہوں گے اور کھجوریں کھائیں گے نہیں اور زیادہ بچ جائیں گے۔ نیت دیکھیں فاسد ہے۔ دوسرے دوست نے سوچا کہ میں عید کے بعد لوگ افطار کر چکے ہوں گے، روزہ رمضان گزر جائے گا، تب کروں گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور اعلان کیا باقاعدہ کہ میں فلاں دن کٹائی کروں گا، جو لینا چاہے کھجور آ جائے۔ بہت باغ بھر گیا فقراء اور مساکین کے ساتھ، کھجوریں کھانے والوں کے ساتھ۔ اور اس نے جب کھجوریں اتاری
تو لوگوں نے جو ہے وہ اتنی کھجوریں کھائیں کہ ان کے جو 7 تھیلے تھے وہ گٹلیوں سے بھر گئے، اور اس بندے نے جو کھجور توڑی وہ اس بندے سے بھی زیادہ، بلکہ جو کھجوریں کھائی گئیں ان کی مقدار بھی اس بندے سے زیادہ تھی جس طرف مشرقی حصے سے رمضان کے اندر کھجوریں کاٹی گئی۔ اس نے دعویٰ دائر کر دیا، اس نے کہا کہ مجھ سے دھوکا ہوا ہے، اس کے حصے میں کھجوریں زیادہ تھیں اور اس نے زیادہ اکٹھی کر لی اور اس کی پروڈکشن زیادہ تھی اور میرے حصے میں تھوڑی آئی۔ قاضی کے پاس فیصلہ گیا، قاضی نے دونوں کی باتیں سنی اور اس نے کہا کہ تم شکر کرو کہ تمہیں کچھ حصہ کھجوروں کا مل گیا، تمہاری جو نیت تھی قرآن میں یہ آیت پڑھو۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا ذکر کیا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ قرآن میں باغ والوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا، باپ جب کٹائی کرتا فقراء مساکینوں کو دیتا، باپ فوت ہوا، بیٹے آئے، بیٹوں نے کہا کہ ہم جلدی صبح نکلیں گے، مسکینوں اور فقیروں کے پہنچنے سے پہلے کٹائی کر لیں گے اور ہمیں کچھ دینا نہیں پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جلا کے خاکستر کر دیا، وہ باغ جل گیا۔ گئے اور کہا کہ رستہ بھول گئے ہیں شاید، کسی دوسرے نے کہا نہیں رستہ تو وہی ہے، ایک نے کہا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ تمہاری نیت خراب تھی، لولا تسبحون، تم نے جو ہے خیال نہیں کیا، وہ نفل، وہ تطوع، وہ اللہ کی راہ میں دینا، نیت بری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جلا کے خاکستر کر دیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو قاضی نے کہا وہ آیت کریمہ پڑھ لو، اس بندے کی نیت اچھی تھی کہ غریب اور مساکین کو ملے، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، جس میں کھجوریں کم تھیں وہ زیادہ ہو گئیں، اور جس میں کھجوریں زیادہ تھیں وہ تھوڑی ہو گئیں، برکت اٹھ گئی۔ تو برکت کا بہت بڑا مفہوم ہے، اور یہ برکت اللہ کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہے۔ غلو کرنے سے برکت نہیں آتی کہ ہم غلو کریں آپ کی شان کے اندر، گستاخی کریں، آپ کو رب کے ساتھ پہنچا دیں اور وہی معیار قائم کر لیں جو دنیا کا معیار ہے کہ محبوب کے ہاتھوں جو ہے محبت کرنے والا مجبور ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسے منانے کے چکر میں ہوتا ہے، اور وہی نعوذ باللہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کا جوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ گویا نعوذ باللہ محبوب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہیں اور ان کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، انہیں خلیل اللہ بنایا ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لمبی دعائیں کی اور کہا، اور یہ کہا کہ میں سوال کرتا ہوں مسألۃ المساکین، اس مسکین کا سوال کرتا ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، نحن الفقراء، اے اللہ ہم فقیر ہیں، وانت الغنی، اور تو غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے، اپنی ذات کی طرف نہیں۔ آج جتنی نظمیں، جتنے اشعار، جتنی نعتیں ہیں ان میں غلو ہے، ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو شان سے بڑھا کر شرک پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں میری ذات میں غلو نہ کرنا جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کے اندر لوگوں نے غلو کیا، انہیں ابن اللہ کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے دل میں کیوں نہ شوق پیدا ہو، کیوں نہ محبت پیدا ہو کہ وہ بے جان چیز، وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ آپ ٹیگ لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے تو وہ تنے کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ روایات میں لفظ ہے الاشار کے، اونٹنی جس طرح روتی ہے، اور ایک لفظ میں آتا ہے کہ بچے کے بلبلانے کی طرح آپ ممبر سے اٹھے، تشریف لائے، آگے گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اسے چپ کرایا اور کہا، یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو قیامت تک یہ بچہ جو ہے تنا کھجور کا روتا رہتا۔ وہ بے جان چیز اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے سے، آپ کے پیچھے ہٹنے سے رونے لگ گیا وہ تنا، اور ہم
جس تک دین پہنچایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو جس امت کے لیے دعائیں کی اور کہا امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انا سنردیک، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور ہم اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ہمارے دل خالی ہوں۔ جس دل کے اندر جتنی یہ شمع روشن ہوگی اتنا ہی وہ بندہ جو ہے اپنی عبادات کے اندر پختہ ہوگا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آگے ہوگا، آپ کی حدیث آپ کی سنت جو ہے وہ مقدم ہوگی ہر چیز کے اندر۔ لیکن اگر دل میں محبت نہ ہوگی تو وہ شوق کیسے ہو؟ اس لیے ایمان کا یہ لازمی جز ہے کہ سب سے زیادہ محبت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاری صاحب عبداللہ والا واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بعض اوقات بھائیوں ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم جلدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا بھول جاتے ہیں، وآلہ وسلم بھی ساتھ کہیے، کیا کیجیے بھائیوں سارے؟ بہت شکریہ سر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث کو ذکر کرتے بکا رونے لگ جاتے۔ وقال یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، الخشبۃ تحن الی رسول اللہ، ایک لکڑی کا تنا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے اس کی ملاقات کے لیے، اور تم زیادہ حقدار ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے ملاقات کا شوق رکھو۔ اور مکہ کے اندر ایک پتھر بھی نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ وہ لقمہ جس کے اندر زہر ڈالا گیا تھا وہ بھی بول کے نبی علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ اور وہ اونٹ جس کا شکوہ ان غریب لوگوں نے کیا کہ اس نے سواری سے انکار کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا لیس علی منہ باس، صحابہ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، فرمایا مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں۔ جب اونٹ نے آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی طرف تیزی سے آیا، حتیٰ کہ اپنا سر جھکا دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے لگام سے پکڑا اور اس کو کام کے اوپر لگا دیا، ان کے سپرد کر دیا مالکوں کے، اور یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بدایہ و نہایہ میں کہا اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے۔ اور مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ایوب سختیانی نے حج کی، 2 حجیں کی، اور میں انہیں دیکھتا تھا اور سنتا بھی اور ان سے حدیث نہیں لیتا تھا، جب بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ میں ان پر رحم کھانے لگ گیا۔ اور میں نے دیکھا انہیں، کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا، اور وہ اتنا رونے لگ جاتے کہ جو پاس بیٹھے وہ اٹھ کر چلے جاتے۔ اور جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جب ذکر آتا تو ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اور عبد الرحمن ابن قاسم، یہ فقہاء 7 میں سے ہیں مدینہ کے، اور جب ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو ایسا چہرہ ہو جاتا گویا کہ خون نکل گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کی ہیبت، ان کے ذکر اور ان کی طرف شوق کی وجہ سے ہوتا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب تو نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، تو جس کا مطلب ہے چھوڑ دیا جائے۔ سنت کو اپنا حرز جان بنائیں، نبی علیہ السلام کی سنت سے پیار کریں، اور نبی علیہ السلام کی اتباع کو ہر چیز پر مقدم کریں۔ کسی مولوی کی بات، کسی پیر کی بات، کسی برادری کی بات، رشتہ داری کی بات اسے چھوڑ دیا جائے،
اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دی جائے. اپنی زندگی میں اپنی نمازیں، اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے اخلاق، اپنی ساری جو معاملات ہیں وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے تو زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، زندگی بہترین ہو جائے گی. اور یہ تقاضا بھی ہے محبت کا، جو ہے یہ وجوب بھی ہے کہ محبت جس سے ہو اس کی اتباع کی جائے. یہ دعویٰ سچا اس وقت ہوگا جب ہم آپ کی اتباع کریں گے. اگر خالی دعویٰ کیا جائے محبت کا اور اتباع سے خالی ہو، آپ کی پیروی سے خالی ہو، تو وہ جھوٹا دعوی دار ہے، وہ سچی محبت کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا